السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہے؟ کون سے ایسے افراد ہیں جن کے اوپر لازم ہے کہ وہ قربانی کرے؟ ویڈیو چونکہ قربانی کے متعلق ہے، اس لیے اس ویڈیو کو غور سے سنیے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ وہ دوسروں کی طرف سے قربانی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو خود یہ معلوم نہیں ہے کہ خود اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا۔ دیکھیے، ہر وہ شخص جس میں یہ 5 چیزیں پائی جائیں اس کے اوپر قربانی لازم ہے، واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ قربانی کرے، ورنہ گنہگار ہوگا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے عقل مند ہونا چاہیے، کم عقل نہ ہو۔ دوسری چیز بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، چھوٹا بچہ نہ ہو، بالغ ہو چکا ہو۔ تیسری چیز مقیم ہو، مسافر نہ ہو، یعنی کہیں سفر پہ نہ گیا ہو، اپنے علاقے میں موجود ہو۔ اور چوتھی چیز مسلمان ہو، کافر نہ ہو، کافر کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ اور 5ویں چیز وہ ہے صاحب النصاب ہونا، یعنی اس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس موجود ہو، تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ 5 چیزیں جس شخص میں پائی جائے، عقل مند بھی ہو، بالغ بھی ہو، مقیم بھی ہو، مسلمان بھی ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، اور صاحب النصاب ہو، اس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس موجود ہو۔ یا اسی طریقے سے اگر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہے کہ اس کی قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، یا اس کے پاس رہائش کے مکان کے علاوہ کوئی زائد مکان بھی اس کے پاس موجود ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، یا اسی طریقے سے اس کے پاس جائیداد ہے جس کی قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، اپنے رہائش کے مکان کے علاوہ زائد اس کے پاس کوئی جائیداد ہے، یا اسی طریقے سے اس کے پاس تجارتی سامان ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے پاس جو سونا ہے یا چاندی ہے یا ضرورت سے زائد جو اتنا سامان ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے اوپر سال گزرا ہے یا نہیں گزرا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ مال تجارتی ہے یا نہیں ہے، ان چیزوں کو اس میں نہیں دیکھا جاتا۔ ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ خلاصے کے طور پہ میں آپ سے یہ کہوں کہ 12 ذی الحجہ یعنی قربانی کے جو ایام ہے نا، جو بالکل آخری دن ہے 12 ذی الحج کے سورج غروب ہونے سے پہلے اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا آ جاتا ہے یا 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، یا اس کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس کہیں سے رقم آ جاتا ہے، کسی بھی صورت میں وہ اس کی ملکیت میں آ جاتا ہے، تو ایسا شخص جو صاحب النصاب کہلاتا ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے 12 ذی الحج کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ یعنی قربانی کا جو پہلا دن ہے وہ 10 ذی الحج ہے، پھر اس کے بعد دوسرا دن 11 ذی الحج، اور تیسرا دن جو ہے یہ 12 ذی الحج کہلاتا ہے۔ تو 12 ذی الحج قربانی کے جو تیسرا دن ہے، عید الاضحیٰ کے تیسرے دن کے سورج غروب ہونے سے پہلے اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس کہیں سے رقم اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے، ایسا شخص صاحب النصاب کہلاتا ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اگر ایک گھر میں کئی افراد ایسے ہیں جو صاحب النصاب ہے تو ان سب کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر ایک شخص کرے گا بقیہ نہیں کریں گے تو جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے وہ گنہگار ہوں گے۔ جس شخص نے قربانی کی ہے اس کی قربانی تو ادا ہو جائے گی، بقیہ لوگوں کی قربانی ادا نہیں ہوگی، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک حصہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔